اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں ہمیں سمجھائی، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے چین پائے، ان کے ذکر اللہ کے ذکر سے قرار پائے، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے سکون حاصل کیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ دلوں کو سکون اگر میسر چاہیے، دائمی ابدی راحت اگر انسان چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ اللہ کو جانے، اللہ کو مانے اور اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ کو جانے، پھر اللہ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال، اس کی کبریائی، اس کی خالقیت، اس کی تقدسیت، اس کی سبحانیت، اس کی ایک ایک صفات کا ہمیشہ پرتو کیا ہے اس کے سامنے رہے، ہمیشہ تصور اس کے سامنے رہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار کو اس طرح یاد رکھے، یہاں تک کہ وہ تنہا ہے، خلوت میں ہے، جب بھی اسے اللہ یاد ہو، تو وہ لوگوں میں ہے تب بھی اسے اللہ یاد ہو، وہ تجارت کر رہا ہے تب بھی اسے اللہ یاد ہو، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اگر وہ اللہ کو اس طرح پیش نظر رکھے گا تو اللہ اس کے دل کو چین عطا فرمائے گا، اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ پھر وہ سکون وقتیہ سکون نہیں ہوگا، جیسے تھوڑی دیر کے لیے گولی سے سکون مل جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دوا سے سکون مل جاتا ہے، کوئی دیر کے لیے کوئی مشروب ہم پیتے ہیں، کوئی پینے کی چیز ہم لیتے ہیں، اس سے کچھ دیر کے لیے راحت مل جاتی ہے، تو یہ تمام فانی چیزیں فانی راحت دیتے ہیں اور راحت تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ابدی راحت اگر ملتی ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اللہ کے یاد سے ملتی ہے۔ بندہ جتنا زیادہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ دنیا کا غم اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ غم تو اس کی زندگی میں رہتا ہے، لیکن جیسے دوسرے کے لیے اس غم کا اثر ہوتا ہے نا، ویسا اللہ کے ذکر کرنے والے کے لیے اس غم کا اثر نہیں ہوتا۔ مصیبت، پریشانی انسان کے مقدر کے ساتھ ہوتی ہے، نیک ہو تب بھی مصیبت آتی ہے، گناہگار ہو تب بھی مصیبت آتی ہے۔ گناہگار کو مصیبت، قرآن و حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گناہگار کو مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے، تاکہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر وہ اپنی نافرمانیوں کا جائزہ لے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اور نیک بندے پر بھی مصیبت آتی ہے، بلکہ زیادہ تر مصیبتیں اور پریشانیاں، آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کریم اپنے بندے کے لیے کوئی اعلیٰ درجہ منتخب فرماتا ہے، بندہ اپنے عمل سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اپنی نماز سے، اپنے روزے سے، اپنے ذکر سے، اپنی عبادت سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر مصیبت نازل کرتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے ابتلا میں ڈالتا ہے، اس آزمائش میں بندہ ثابت قدم ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے اس مصیبت کا سامنا کرتا ہے، تو اس صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درجہ جو کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا عطا کرتا ہے۔ اسی لیے مصیبت تو رہتی ہے، مصیبت اس دار الاحزان میں کلیتاً ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کا ایک نام دار الاحزان ہے، حزن کی جمع احزان، احزان کے معنی ہے غموں کا گھر۔ دنیا غموں کا گھر ہے، یہاں ہر اچھے کو بھی غم لاحق ہوتا ہے، برے کو بھی غم لاحق ہوتا ہے، لیکن ذکر اللہ کرنے والے کی کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ذکر اللہ کرنے والے کی کیفیت، اللہ کو یاد رکھنے والے کی کیفیت، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے صحیح ستہ کی، میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی مثال اور اس کی مثال جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جس
جس کے ذہن و دماغ سے اللہ کا تصور اٹھ جاتا ہے، اللہ کا خیال نکل جاتا ہے، اس غافل اور اس ذاکر کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا زندہ اور مردے کے درمیان جو فرق ہے وہی ذاکر اور غیر ذاکر کے درمیان، اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو یاد نہ کرنے والے کے درمیان وہی فرق ہے جو ایک زندے اور مردے کے درمیان ہے۔ جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اپنی ساری صلاحیتوں کے باوجود اس پر مردہ پن طاری ہو جاتا ہے، وہ سر سے لے کر پیر تک زندہ ہو کر بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اگر اس پر موت بھی آتی ہے تو موت کے بعد بھی اللہ ایک روحانی حیات اسے عطا فرماتا ہے، ایک روحانی زندگی اسے عطا فرماتا ہے۔